یہ وہ وقت تھا جب نہ بجلی تھی، نہ کاریں، نہ کارخانے۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے، چکی پر آٹا پیستے، بیل گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ شام کو جب چراغ جلائے جاتے اور گاؤں کے چوک میں سب جمع ہو کر حکایتیں سنتے۔ اسی بستی میں مختلف مزاج کے لوگ بھی رہتے تھے۔ کسان جو دن رات کھیتوں میں پسینہ بہاتے، بڑھئی جو لکڑی سے دروازے اور پالکیاں وغیرہ بناتے، بہت ساری عورتیں جو کنویں سے پانی بھرتی اور چرخا کاٹتی، بچے جو کھیلتے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے اور ہنستے رہتے۔ لیکن بستی کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ اکثر لوگ دنیاوی لالچ میں گرفتار تھے۔ ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے نرم گوشہ بہت ہی کم تھا۔ بستی کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کے نیچے ایک جھونپڑی میں بابا رحمت اللہ رہتے تھے۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور گفتگو دل کو سکون دینے والی تھی۔ وہ ہر شام بستی کے لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی یاد دلاتے اور کہتے، اے لوگو، تم اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کرو، مصیبت آنے سے پہلے صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ انسان کی ڈھال ہے۔ کچھ لوگ تو جھک کر سنتے، کچھ سر ہلا کر چلے جاتے، مگر اکثر لوگ کہتے، بابا جی ہم غریب ہیں، ہم کیسے صدقہ دیں؟ بابا مسکرا کر کہتے، صدقہ صرف سونے چاندی کا نام نہیں، مسکراہٹ، پانی پلانا، کسی بھوکے کو روٹی دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، سب صدقہ ہے۔ پھر ایک ایسا سال آیا جب بارش رک گئی، کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، دریا سکڑ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاس سے بلبلانے لگے۔ گاؤں والے دن رات آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید بادل برسیں، مگر بادل جیسے روٹھ گئے تھے۔ اسی دوران بابا رحمت اللہ نے اعلان کیا، اے بستی والو، یہ آسمان ہم سب کی آزمائش کے لیے خشک ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں دو، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ آفت کو ٹال دے گا۔ ایک بڑھیا نے اپنے پاس بچی کچی آدھی روٹی ایک یتیم بچے کو دے دی۔ ایک کسان نے اپنے بیجوں کی بوری کا کچھ حصہ مسکینوں کو دے دیا۔ ایک بچی نے اپنے قیمتی نیلی چادر، جو اس کی ماں کی نشانی تھی، ایک یتیم لڑکی کے شانوں پر ڈال دی۔ یہ سب دل سے دیتے گئے، مگر بہت سے لوگ خاموش رہے۔ وہ سوچتے، کل اگر ہمارے پاس کچھ نہ رہا تو ہم کیا کھائیں گے؟ اسی بستی میں سب سے امیر شخص کامل الدین تھا۔ اس کے گودام اناج سے بھرے پڑے تھے، مگر اس کا دل سخت اور زبان کڑوی تھی۔ جب بابا رحمت اللہ نے اسے سمجھایا تو وہ غرور سے بولا، بابا جی آپ غریبوں کو بہلا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں کیوں کسی اور کو دوں؟ بابا نے آہ بھری اور کہا، بیٹا اللہ کی رحمت تم پر بھی ہے، اگر تم نہ سنو گے تو وقت میں سبق سکھا دے گا۔ ایک دن ایک غریب عورت اپنے بیمار بچے کو گود میں اٹھائے کامل الدین کے دروازے پر آئی۔ اس نے کہا، میرے بچے کو 2 دن سے بھوک لگی ہے، کچھ دے دو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ کامل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ میرا اناج ہے، رات بانٹنے کا کام نہیں ہے میرا، جاؤ محنت کرو، کماؤ خود۔ عورت روتے ہوئے واپس گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی کفیل ہے، ان پتھر دلوں کو نرم کر دے۔ چند دن بعد اچانک وبا پھیل گئی۔ تیز بخار، کمزوری اور موت کے سائے بستی میں چھا گئے۔ ہر گھر میں رونا دھونا مچ گیا، مگر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جن لوگوں نے پہلے صدقہ دیا تھا ان کے گھروں میں یہ بیماری داخل نہ ہوئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بابا جی کی بات سچ تھی، صدقہ آفت کو روک لیتا ہے۔ کامل الدین کے گھر والے بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ گودام بھرے ہونے کے باوجود نہ کھانے سے فائدہ ہوا نہ دوائی سے۔ کامل بے بس ہو کر بابا رحمت اللہ کے پاس آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لب کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، بابا جی میں نے غرور کیا، غریبوں کو دھتکارا، مجھے معاف کریں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بابا نے نرم لہجے میں کہا، اب وقت ضائع نہ کرو، اپنے گودام کے دروازے کھول دو اور اللہ کے بندوں میں بانٹ دو۔ کامل دوڑ کر گیا اور گاؤں کے سب محتاجوں کو اناج بانٹا۔ غریب عورتیں، یتیم بچے، بیمار اور بوڑھے، سب کو حصہ ملا۔ اسی دن سے اس کے گھر کے بیمار لوگ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ کھیت سرسبز ہو گئے، درخت لہلانے لگے، جانور خوشی سے اچھلنے لگے۔ گاؤں والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بابا جی ہم نے سیکھ لیا کہ صدقہ ہماری ڈھال ہے۔ بابا نے کہا، یاد رکھو، صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آفات کو روکتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے۔ کامل الدین اس دن کے بعد بدل گیا۔
اب وہ روز غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا اور کہتا، میں نے دولت کے گودام بھرے مگر سکون نہ پایا، سکون صرف بانٹنے میں ہے۔ اور بستی کے لوگ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بیٹھے۔ ان کی محبت اور قربانی نے گاؤں کو خوشحال بنا دیا۔ صدقہ صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گاؤں والے یہ بات بہت اچھی طرح جان گئے تھے۔